نہیں تو سنو شیخ محقق جن کا تذکرہ میں پچھلے دن میں کر چکا ہوں، جن کو نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ منورہ سے بھیجا کہ جاؤ جا کے ہندوستان میرے دین کی تبلیغ کرو، انہوں نے ایک روایت لکھی ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے روح مبارک نکلی، کل نفس ذائقۃ الموت کا حکم تاریخ ہوا، اس کے بعد آپ کو جب قبر انور میں رکھا جانے لگا تو قبر انور میں رکھنے والوں میں جہاں دیگر سے آبا ہے وہاں حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے حضرت سیدنا قسم ابن عباس، آپ دو مفتیہ پاک تین مفتوں والے استاد یا اس کے ساتھ قسم ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ بھی تھے۔ فرماتے ہیں جب باہر نکلنے لگے نا تو میرے دل میں خیال آیا قسم یہ چہرہ دیکھنا پھر نصیب نہیں ہوگا، دیکھ لے ایک مرتبہ کی بھر کے پھر دیکھ لے۔ فرماتے ہیں میں نے جیسے ہی چادر مبارک کا کپڑے مبارک کا پلو ہٹایا تو مجھے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لب مبارک ہلتے نظر آئے، لب مبارک ہلتے نظر آئے سرکار کے۔ فرماتے ہیں میں سوچ کے پڑ گیا یہ کیا ہے، لب مبارک کیوں ہل رہے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے کان قریب کیے تو مجھے آواز آ رہی تھی، سرکار کے لبوں سے آواز نکل رہی تھی، یا اللہ میری امت کی خیر فرما، یا اللہ میری امت کی خیر فرما۔ اب بتائیے یہ لب ہلاتا کون ہے، آواز نکالتا کون ہے؟ تو ہم کیوں نہ کہیں کہ تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے بندہ کمانا ہے اللہ کی قسم۔ اور جو قرآن مجید میرے سامنے موجود ہے، ممبر رسول کی جگہ پہ بیٹھا ہوں، مجھے یقین ہے، میں اس لیے بندہ کہتا ہوں کہ میرے آقا زندہ ہیں۔ جس کو شک ہو وہ بھلا چپ رہے، لیکن جس کو یقین ہو وہ یقین کے ساتھ گونجدار آواز میں پڑے اور میری دعا ہے کہ سرکار کی زندگی کا اقرار اونچی آواز میں کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کے مردہ دلوں کو زندہ فرما دے۔ تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ خندق ہو رہی ہے، خندق کھودی جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں جب کفار کی طرف سے خطرہ تھا، مشرکین کی طرف سے، تو مدینہ منورہ کے ارد گرد خندق کھودی جا رہی تھی جو اس طرف سے۔ اس کا بڑا مشکل کام تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، بھوک کی وجہ سے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے شکایت کی، آقا میں نے اپنا پیٹ برابر کرنے کے لیے نا پتھر باندھا ہوا ہے، میرے آقا نے اپنا دامن اٹھا دیا تو دیکھا میرے لجپال آقا کے جسم اثر پر 2 پتھر بندھے ہوئے۔ اتنا مشکل وقت۔ اب نبی کریم علیہ السلام ساتھ ساتھ خدائی بھی کرتے جا رہے خود، واہ کیا شان ہے، اے نبیوں کے نبی، اور خود کام کر رہے ہیں۔ آج ہمیں تو ہمارے مفتی مولانا علی صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ ساڑھیاں تو ہونا سریالی پورے کا پورا گاڑر آیا ہے، ہم اپنے گھر کا کام نہیں کرتے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نبیوں کے شہنشاہ ہیں لیکن کام خود کر رہے ہیں۔ یہ صحابی نے پکڑ کر آگے سے اٹھانا چاہتا، فرمایا یہ تو چھوڑے، یہ مجھے کرے، تو اور پیچھے پکڑ لے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کام فرمانے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی آواز مبارک میں بڑی کمزوری ہے۔ خیال کیا سرکار کو بھوک بہت لگی ہوگی، جلدی سے گھر گئے،
گھر جا کے اپنی گھر والی سے کہا کہ میں محسوس کر کے آیا ہوں سکرات کو بھوک بہت لگی ہے، گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں، وہ چھوٹا سا بکری کا ایک بچہ، اسے تم نگاہ کرو، تھوڑے سے جو ہے میں انہیں پیس لوں، آٹا بناتے ہیں، تم جاؤ سرکار کی بات جانے اس طرح کہ آقا 2-4 غلاموں کے ساتھ تشریف لے آئیں اور کھانا تناول فرمائیں۔ اب ادھر آپ نے بکری کے بچے کو ذبح کیا، ادھر انہوں نے آٹے کو پیسا۔ اب یہ سرکار کی بارگاہ میں لجپال آقا آپ 2-4 ساتھیوں کو ساتھ لے چلے، آپ کی دعوت ہے۔ نبی میں سمجھ جابر کیا کہا؟ آقا 2-4 ساتھی ساتھ لے لیجیے، آپ تشریف لے لیجیے، آپ کی دعوت ہے۔ سرکار نے سنا تو سن کر کے کیا فرمایا؟ خندق مارو، چلو، جابر نے تمہاری دعوت۔ یہ کیا میں نے 2-4 آدمی کو کہا تھا، سرکار کو پورا لشکر لے کے آئے، پورے لشکر کو دعوت دے دی، بھاگے گھر۔ میں نے تو 2-4 آدمیوں کا، سرکار تو سارے لشکر کو لے کے آ رہے ہیں، لیکن پھر فکر کیوں کرتا ہے؟ اب لانے والا جو ہے یا بلانے والا ہے، اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر نبی کریم علیہ السلام کی عدم کے لیے میں جا گھر جا، ان سے کہ جب تک میں نہ آؤں ہنڈیا کو اتارنا نہیں چولہے سے، اور جب تک میں نہ آؤں روٹیاں بنانا شروع نہیں کریں۔ گھر کے جا کے بتا دیا۔ اب سرکار کشاں تشریف لے آئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے آتے ہی ہنڈیا کا ڈھکن اٹھایا اور اپنا لعاب دہن مبارک، تھوک مبارک اس ہنڈیا میں ڈال دیا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن اس آٹے میں ملا دیا۔ آج ہوں گے کئی، ہمیں بھی کچھ لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں تم نبی کو بہت مانتے ہو، بڑی شان بیان کرتے ہو، ہم جیسے ہی ہیں نا، اور سن پر گئی آتی تھی۔ اگر کوئی آپ کو تنگ کرے تو نسخہ بتاتا ہوں، ہمارا کام کسی کو تنگ کرنا نہیں ہے، کسی کو چھیڑنا نہیں ہے، کسی پر کیجا اچھالنا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی تنگ کرے تو اسے کہنا بھائی نبی کریم علیہ السلام تو اپنے غلاموں کے گھر گئے تھے نا، وہاں جا کے نبی کریم علیہ السلام نے ہنڈیا کا ڈھکن اٹھا کر اپنا لعاب دہن ڈالا، وہاں جا کے سرکار نے آٹے میں اپنا تھوک مبارک ڈالا، لعاب دہن مبارک ڈالا۔ اگر واقعی تو سمجھتا ہے کہ نبی ہم جیسے ہیں پھر تو ایسے کرنا، اپنی ساری اولاد کو اکٹھا کر، اپنے دامادوں کو بھی بلا لے، اپنی بیٹوں کو بھی بلا لے، بہنوں کو بھی بلا لے، ان کے سامنے کا ڈھکن اٹھا کے تھوڑا سا تھوک ڈالنا، دونوں سے مل جا کے مل پڑ۔ اور مجھے میرے شہر کا وہ عظیم شخص یاد آتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ آنکھوں میں ایک ٹولی کھا گئی چلی گئی، دوسری آ گئی وہ کھا کے چلی گئی، تیسری گئی وہ کھا کے چلی گئی، پورے لشکر میں کھانا کھا لیا۔ میرے لجپال آقا کے لعاب دہن کی برکت سے وہ کھانا کم نہیں ہوا، کھانا کم نہیں ہوا۔ میرے لجپال آقا کا لعاب دہن بچوں والا ہے، میرا لعاب دہن بیماریوں والا ہے، کیسے کہتا نبی ہم جیسے
ابھی میں پچھلے دنوں ہمارے اسی جامعہ کے استاد محترم حضرت مولانا حاجی راشد ادیب صاحب، ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا. اسی طرح ہمارے ایک اور عزیز ہیں اور ان کا تو میں وہاں دیپال پور گیا تو میں نے وہاں کہا کہ دیکھو یہ جو مرحومہ فوت ہوئی ہے، یہ ساجد شاہ صاحب کی والدہ، میں نے کہا ساجد صاحب کو اپنی والدہ کے ساتھ کتنا پیار تھا کہ رو رو کے ان کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، اب تک وہ روتے ہیں یاد کر کے. تو بتاؤ تو صحیح، کیا اپنی ماں کے ساتھ یہ قبر میں لیٹے؟ کوئی کبھی اپنے باپ کے ساتھ قبر میں لیٹتا ہے؟ کبھی کوئی اپنے بیٹے کے ساتھ قبر میں لیٹتا ہے؟ اپنی قبر میں جانا ہے، اپنی قبر گندی نہ کرنا. نبی کو کبھی اپنے جیسا نہ کہنا، بلکہ اللہ نہیں کہنا. نبی کو اللہ کا بیٹا نہیں کہنا، اللہ کا شریک نہیں کہنا، باقی جو میرا دل کرتا کہے گا. کیونکہ خدا بزرگ ہوئی بس قصہ مختصر، آقا اللہ کے بعد جو ساری درجے ہیں وہ اللہ نے آپ کو عطا کیے. اب یہ تو بخاری کی روایت کو نہیں کرتے. اب ایک اور بات ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی کھانا تو کھاؤ لیکن اس بکری کی ہڈیوں کو توڑنا نہیں. کھانا تو کھاؤ لیکن بکری کی ہڈیوں کو توڑنا نہیں. ہڈی سے مجھے یاد آ گیا، میں خوشحال کے علاقے میں ایک جگہ تقریر کے لیے گیا. وہاں ایک بوڑھا شخص میرے پاس آیا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ رات ہم، سردیوں کا موسم تھا، رات ہم آگ پہ بیٹھے، یہ گاؤں والوں کو شوق ہوتا ہے، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں ایک بات ہوئی، میں تو سن کر اتنا پریشان ہوں کہ